السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ بچی کہنے لگی ممی اس دفعہ نا آپ ولاگ تھوڑا سا مزاحیہ بنائیے گا۔ میں نے بولا بیٹا ہر ولاگ ہم لوگوں کا پچھلا مزاحیہ تھا تو لوگوں نے مطلب پتہ نہیں پسند کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے میں سیریس ولاگ پہ آ گئی تھی۔ ہم لوگ پنور آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا کھانا ہوتا ہے یہاں کا، آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ اور محمد لگا ہوا تھا مچھلیوں کے پیچھے، اگر بیچاری مچھلیوں کی ٹانگیں ہوتی ہیں تو ضرور نکل کے بھاگ جاتی ہیں یہاں سے، اتنا اس نے مچھلیوں کو عذاب میں کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ دعا کر رہے تھے یا اللہ تو محمد کو ہدایت دے دے، بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی نسلیں تباہ کر دیں وہیں پہ ہیں۔ ہر جانور کے ساتھ اس کا ایسا ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اچھا جی، کھانا بہت مزے کا تھا اور آپ لوگوں کو مسٹ ٹرائی کرنے والا کھانا ہے، اور اس کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ مطلب آپ لوگ بھلا نہیں سکتے کئی دنوں تک۔ اور اس کے کھانے کی خوشبو بھی ہاتھوں سے نہیں جاتی، کہ تقریباً کوئی 1-1.5 دن نہیں جاتی۔ تو آپ صابن سے دھو لیں، شیمپو سے دھو لیں، اتنا مزے کا یہ لوگ کھانا بناتے ہیں۔ اور اب ان کی برانچز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ مشہور بہت ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ہم لوگ ایسے وقت پہ پہنچے تھے جب کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، شاید ہم لوگوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگ 11:30 بجے لنچ کرنے پہنچ گئے، آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا اچھا بیٹھے لنچ میں آپ کو سرو کرتا ہوں، کیونکہ بنا ہوا تو پہلے سے ہی ہوتا ہے وہ۔ اور سنڈے کو اس کی بہت زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں، اور اسی کیلے کے پتے پہ یہ لوگ سرو کرتے ہیں۔ اور میں نے کہیں سے پڑھا تھا، یہ میری والدہ بھی مجھے بتاتی تھی کہ کیلے کے پتے پہ کھانا کھانے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اس سے پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی بنائی ہوئی بیکار نہیں ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیلے کا جو پیڑ ہوتا ہے نا، اس پہ ایک ہی دفعہ پھل لگتا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کیلا لگتا ہے اس کے اوپر، جتنا بھی لگے اس کو آپ دوبارہ سے نیکسٹ ایئر کے لیے اس کو وہ نہیں کر سکتے، مطلب انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر بھی اس پہ پھل آئے گا۔ تو یہ سب ویسٹ ہے، اس کے پتے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں، اس کے جو ہے جو اسٹیم ہوتی ہے وہ بھی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ انڈیا کے لوگ زیادہ تر ٹھیک ہے اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب ہاں کھانے میں اس پہ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے ایکسٹرا۔ وہی چیز جو آپ پلیٹ میں رکھ کے کھائیں گے اس پہ ٹیسٹ نہیں ہے جتنا کہ کیلے کے پتے پہ رکھ کے کھائیں گے تو ٹیسٹ آتا ہے۔ اور آپ سرچ کریں، اس پہ کھانا کھانے سے بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پہلے کے لوگ جو تھے انڈین تو سارے وہ کام کرتے ہیں جو فائدے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے پیٹ پہ ظلم ہو، اس پہ تکلیف ہو۔ دیکھیں انڈین کے ہر کھانے پہ کلونجی ہوتی ہے، رائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ادرک لہسن کا ٹیسٹ وہ اپنا زیادہ ڈالتے ہیں ہر چیز کو، اور بسیار خوری نہیں کرتے، زیادہ نہیں کھاتے ہماری طرح۔ بہرحال وہ ابھی آپ کیا کہہ رہی تھی بتانے کے لیے؟ نسوار کا تو یہ اپنا میں جب ادھر ہوٹل سے نکلی نا تو وہ 2 پٹھان آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور نسوار کھاتے جا رہے تھے۔ تو میں نے آپی سے بولا آپی آپ کو میں نا نسوار کا قصہ سناؤں گی گھر جا کے۔ آپی کہنے لگی ممی ابھی سنائے مجھے۔ تو قصہ یہ کچھ یوں تھا کہ میں اور میرا بڑا بھائی بہت چھوٹے تھے، ہم لوگ، بڑا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا ہے، میں ہوں گی بمشکل 5 سال کی، بھائی میرا ہوگا 7-8 سال کا۔ تو ہم لوگ جس کالونی میں رہتے تھے وہ انگریزوں نے بنائی ہوئی تھی، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اسٹیل مل میں کام کیا کرتے تھے۔ بہت اچھی کالونی، بہت صاف ستھرے، انہوں نے فلیٹس ٹائپ بنائے ہوئے تھے، مطلب 4 فلیٹ ایک بلڈنگ میں، پھر دوسری بلڈنگ میں 4 فلیٹ، اس طرح سے بنا کے انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ ادھر وہی لوگ رہتے تھے جو اسٹیل مل میں کام کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جو تھے، میں اور میرا بھائی بہت شرارتی تھے، اتنے زیادہ شرارتی تھے کہ ہم لوگ کے محلے والے بھی تنگ تھے اور کہ ہم لوگ کی شکایتیں کرتے تھے۔ ہم لوگ اتنے زیادہ کمینے تھے کہ ہم لوگ پیڑوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو نیچے سے لوگ جا رہے ہوتے تھے ان پہ چھلانگیں مار دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کوئی جن آ گیا میرے اوپر، کوئی بھوت آ گیا، اور وہ چیخنے چلانے لگتے تھے۔ ہم لوگ اتنے ذلیل تھے۔ بہرحال میں کم تھی، بھائی میرا ابھی بھی اتنا ہی ہے۔ اور کیا نام ہے، آپ کو نسوار کا بتا رہی تھی۔ پھر ہم لوگ نا کالونی کی، ہم لوگ سوسائٹی کے باہر نا ایک کھوکا بنایا ہوا تھا انہوں نے، جس میں ایک چوکیدار بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی پٹھان تھا۔ تو ہم لوگ ایسے ہی اس کے پاس جا کے
شغل کیا کرتے تھے، کبھی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی تنگ کر رہے ہیں اس کو، کبھی اس کی چیزیں لے کے بھاگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی اس کے پاس گئے اور ہم نے بولا کہ نا تم کیا کھا رہے ہو یہ؟ تو کہنے لگا میں نسوار کھا رہا ہوں۔ تو ہم نے بولا تھوڑی ہمیں بھی دو نا، ہم سمجھے کہ کوئی اچھی چیز ہوگی کھانے کی، کوئی یہ کھا رہا ہے تو کوئی اچھا ہی چیز ہوگی۔ تو بس پھر اس نے بہت منع کیا، نہیں بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں نے بولا نہیں ہے ہمیں دو، تم جو بھی کھا رہے ہو، بھائی نے اور میں نے۔ کہتے تم کھا لو گے؟ ہم نے بولا ہاں کھا لیں گے۔ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے منہ کھولو۔ ہم نے منہ کھول دیا، اس نے ہمارے ہونٹ آگے کیے ہے آپ ہی، نیچے والا ہونٹ ہمارا آگے کیا اور تھوڑی سی نسوار ہمارے ہونٹ کے اندر رکھ دی نیچے۔ اور بڑے بھائی کے ساتھ بھی میرے یہی کیا۔ آپ یقین مانیں کہ صرف بمشکل 15 سیکنڈ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ چکے ہوں گے، بمشکل 15 سے 20 سیکنڈ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون سی دنیا میں تھے اور کیسے گھر پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کیسے گھر پہنچے؟ جو ہمیں لوگ بعد میں بتا رہے تھے، ہم لوگ زمین پہ لیٹ کے وہ گول گول زمین پہ نہیں گھومتے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو چھوڑ دو نیچے تو لڑکتے ہوئے جاتے ہیں، ہم لوگ لڑک کے گھر پہنچے ہیں، آپ یقین مانیں۔ اور کتنے لوگوں نے ہم لوگوں کو رستے میں جو ہے وہ سیدھا کر کے گھر کی طرف منہ کیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور اتنے چکر ایسے جیسے اللہ نہ کرے ہم نے کوئی جو ہے وہ غلط چیز پی لی ہو اور ہم لوگ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو پا رہے ہوں۔ ہم لوگ بہرحال گھر پہنچے، پھر گھر پہنچنے میں اسی نشے کی حالت میں وہ مار لگی ہے کہ آپ لوگ کی سوچ ہے۔ اور مطلب یہ کہ چلو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، مار بھی لگ رہی ہو تو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ امی مارتی تھی رائٹ گال پہ تو ہم لوگ پہنچتے تھے ڈرائنگ روم کی دیوار پہ، ٹھیک ہے، اور لیفٹ گال پہ تو مارتی تھی تو پہنچتے تھے ہم لوگ کچن کی دیوار پہ۔ اتنا ہم لوگ لڑکھڑا رہے تھے اور اتنا ہم لوگوں کے دماغ پہ جو ہے وہ نسوار چڑھی ہوئی تھی۔ پھر ہم لوگ تقریباً 2-3 دن اسی طرح سے بیمار رہے بہت سخت، میں بھی اور بڑا بھائی بھی۔ پھر ہم جب ہوش میں آئے تو اب ہم نے بتایا کہ وہ سوسائٹی کے جو چوکیدار ہے اس نے ہم کو نسوار کھلا دی تھی، ہم نے یہ نہیں بتایا ہم نے مانگی تھی۔ پھر والد صاحب تھے اور وہ چوکیدار تھا، اس نے بولا بھائی میں نے نہیں ان کو کھلائی ہے، خود آپ کے بچے اتنے کمینے ہیں کہ وہ خود مانگ کے لے کر گئے۔ پھر ابو نے آ کے بہت ڈانٹا کہ خبردار میں نے تم لوگوں کو دیکھا اس کی طرف جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نہ تو آپ کو پتہ ہم لوگ پائے کے نشے ہی ہوتے ہیں اب اس وقت، ٹھیک ہے، ہم لوگ نشہ کر رہے ہیں ہم لوگ کسی بھی پل کے نیچے ابھی تک بیٹھے ہوتے، میں اور میرا بڑا بھائی۔ بہرحال بہن میری شرارتی نہیں تھی، لیکن وہ شرارتی تھی لیکن وہ چھپ کے شرارتیں کیا کرتی تھی، ایسی کہ بس اللہ معاف کرے۔ وہ اس کا قصہ بھی میں آپ کو پھر سناؤں گی، جس نے ہمیں نیند کی گولیاں کھلا دی تھی بڑی بہن نے۔ اگر اس نے میرا ولاگ سنا تو پھر یہی بولے گی اب جھوٹ بولتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، بالکل آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، ابو بھی گواہ ہیں۔ چلیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔